ہے. ہم اس سے بحیثیت ملک بھی چھوٹے ہیں, ہم اس سے بحیثیت افواج بھی چھوٹے ہیں, لیکن میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ہمارے ٹیکٹیکل ورٹیکلز کیا ہیں انڈیا کے مقابلے میں, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں 71 وار کا ویٹرن ہوں اور میں نے جنگ کا ایکسپیرینس دیکھا ہوا ہے. انفارچونیٹلی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انڈیا ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا, انڈیا کشمیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور اب انڈیا نے جو انڈائریکٹ نان کائنیٹک وار, ہائیبرڈ وار اور پولیٹیکل ہماری جو ڈپلومیٹک آئسولیشن, اکنامک اسٹرینگولیشن, اسپیس کے اندر آ کے جو آپ کی اس کو انٹروژن کرنے, یہ شروع کیے ہوئے, تو ابھی انڈائریکٹ وار کے اوپر آ رہے ہیں جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ارشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ صورتحال تو نہیں بدلی, چاہے وہ 6 سپتمبر 1965 ہو یا 6 سپتمبر 2020 ہو, جو بون آف کنٹینشن ہے اس کی صورتحال تو مزید ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے, خراب ہوئی ہے, تو معاملہ تو وہیں پر ہے اور یہی بنیادی وجہ تنازع بھی ہے. عظیم یہ ہے کہ بات کنٹینشن والی نہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم علامتوں کی پیداوار ہیں, علامتوں کے شیدائی ہیں. یعنی دیکھا جائے تو آپ نے کہا 6 ستمبر اور 7 ستمبر کی یاد تازہ کرتے ہیں, تو یاد تو تب تازہ کریں کہ ہم نے کوئی چیز بھلائی ہو. سچی بات تو یہ ہے, میں خاص طور پر میری جنریشن اس وقت اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی. 6 ستمبر کا مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے, صبح فجر کی نماز کے وقت ہمیں توپوں کی گرج کی آواز آ رہی تھی جب انڈیا نے ادھر لاہور کی طرف حملہ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر 6 ستمبر کو جس قسم کا ہماری طرف سے پھر ڈیفینسو آپریشن کیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم یہ جنگیں کیوں لڑی, ہم نے یہ ہم نہیں کبھی سوچتے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے, سوال یہ ہے کہ ہم یہ جنگیں لڑتے کیوں جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کاش قوم کو بھی ادراک ہو جائے, وہ یہ ہے کہ ہم پہلے روز سے ہی ایک اس دشمن کا سامنا تھا ہمیں جس نے ہمارے وجود کو تسلیم کبھی نہیں کیا. تو وہ جو تھریٹ تھی ہماری آزادی, عالمیت اور سلامتی کی, نہ وہ ایگزیجریٹڈ اس وقت تھی جب انڈیا نے ہماری مرضی کے خلاف, سارے قانونوں کے خلاف کشمیر, حیدرآباد, جوناگڑھ پر فوجی قبضہ کیا, اور نہ وہ آج ایگزیجریٹڈ ہے جبکہ وہ ہمارے علاقوں پر بیٹھا ہے. کشمیر ابھی تک اس کی پوزیشن میں ہے, سیاچین پہ اس نے پاکستان بننے کے بعد قبضہ کر لیا ہے. تو یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کو بچایا تو ہے, لیکن ہم بطور قوم کے آج تک متحد نہیں ہو سکے ہیں. یہ قوم آج جو قومیت کا جذبہ ہے یہ آپ کو صرف 14 اگست اور 23 مارچ کو نظر آئے گا, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں, نہ سڑکوں پر, نہ ایوانوں میں, نہ دفتروں میں, نہ یونیورسٹیوں میں, نہ عدالتوں میں, کسی جگہ بھی آپ کو وہ پاکستانیت جس کی خاطر قائد اعظم نے ہمیں یہ پاکستان بنا کر دیا تھا, جس کی خاطر میری جو جنریشن ہے ان کروڑوں مسلمانوں میں شامل ہے جنہوں نے بقول جلسہ کے ہم نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہم ادھر سے ادھر آئے تھے, اور ہم تو اس پاکستان کی تلاش میں آئے تھے جس کا تصور ہمیں ہمارے قائد نے دیا تھا, یا جس کا تصور علامہ اقبال نے سوچا تھا خواب کی صورت میں. آج بھی میں اسی پاکستان کی تلاش میں ہوں, مگر مجھے پاکستان نظر کوئی نہیں آ رہا. 6 سپتمبر افواج پاکستان کا دن, 7 ستمبر پاکستان کی فضائیہ کا دن ہے. ایک تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم سرخرو ہوئے اس وقت 1965 میں, لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں جب ہم جاتے ہیں نا, ہماری فوج بھی جو کانٹیجنٹ تھا, ایئر فورس کا بھی تھا, وہ بڑا ایک ماڈسٹ ہمارے پاس ارینجمنٹ تھا. تو اس صورت میں پھر یہ آپریشن جبرالٹر چونکہ کشمیر سے کمیٹڈ تھے ہم, وہ لانچ کیا گیا. پھر یہ چھم جوڑیاں اور اخنور کی طرف اب افواج بڑھ رہی تھیں, آلموسٹ تھریٹن ہو گیا تھا اخنور. تو انڈیا نے رات کے اندھیرے میں انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا 6 سپٹمبر کو, اور یہ ہماری اسیسمنٹ غلط تھی کہ وہ کراس نہیں کریں گے.
لیکن یہ ایک گارنٹی ان کو پتہ نہیں کیسے تھی کہ جی اگر جب ہم یہ کر رہے ہیں اور کشمیر ایک قسم کا بالکل اس کا کٹ جائے تو انڈیا کچھ نہیں کرے گا انٹرنیشنل بارڈر پہ. تو انہوں نے ڈبل پنسر لگائی جو کہ سیالکوٹ سے بھی آگے آنا اور لاہور سے BRB کو کراس کر کے آنا اور جو GT روڈ ہے اس کو کراس کرنا. یہ ہو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک 5 گنا بڑا دشمن ہے اور ظاہر ہے اتنی ہی بڑی اس کی ایئر فورس ہے, وہ آپ ان کا دفاعی بجٹ بھی بے تحاشا ہے, وہ انڈکشنز بھی بہت زیادہ ایکوپمنٹ کی کر رہے ہیں, تو اگر آپ سے میں پوچھوں کہ پاکستان ایئر فورس کا اعتماد جو ہے وہ کن ورٹیکلز کی بنیاد پہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے 2 دفعہ بات کی کہ ورٹیکلز کیا ہیں. لیٹ می نیم دوز ورٹیکلز. میں چیف انسپیکٹر رہا ہوں نیشنل ڈیفنس فورس میں, سو آئی ہیو ٹوائڈ اراؤنڈ. شمشاد صاحب بالخصوص انہوں نے تو اسٹیٹ کرافٹ کو ایکسرسائز کیا ہے ہمارے بہاف پہ ایز اے ڈپلومیٹ اینڈ دین اسپیشلی ایز اے فارن سیکریٹری. لیٹ می اسٹیٹ دوز ورٹیکلز جس کے بل بوتے پہ آپ اپنی قوم کو چلا سکتے ہیں, دشمنوں سے نبٹ سکتے ہیں, ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. نمبر 1, ہمیں ایک پاکستانی شناخت دینی ہوگی. آج آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے, and correct me if I am wrong, I have 2 brilliant elders sitting with me. ندیم صاحب, you are the moderator. یہ ملک پاکستانیوں کا نمبر 1 نہیں ہے, یہ آئین میں لکھ دیا آپ نے. نمبر 2, ہمارا کوئی مشترکہ مقصد that should tie us together is not there. نمبر 3, that directly concerns شمشاد صاحب. ہمارے یہ کیوں کیا؟ یہ پاکستان کے قومی مفاد میں. اللہ کے بندو, اور میں آپ جیسے ماڈریٹرز اور اینکرز کو پوچھتا ہوں, جب منسٹر آتے ہیں, جنرل قیوم پہ جب آتے تھے آپ کے پاس ایز اے منسٹر, تو آپ نے شمشاد صاحب نے سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں 4 پاکستان کے اہم ترین قومی مفاد لکھ کر دیں, 1 2 3 4 ABCD, جس کے لیے پاکستان کی افواج ایز اے لاسٹ ریزورٹ امپلائی ہوں گی. مجھے کوئی ڈپلومیٹ